اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد جہاں زیب گیلانی اور آپ دیکھ رہے ہیں روحانی علوم کی دنیا۔ یہ آیت اللہ تعالیٰ کے ساتھ بندے کے تعلق کی جامع ترین وضاحت کرتی ہے۔ اس میں بندہ اپنے رب کے حضور اپنی بندگی اور عبودیت کا مکمل اقرار کرتا ہے اور یہ تسلیم کرتا ہے کہ حقیقی مددگار اللہ ہی ہے۔ اس آیت میں توحید، اخلاص اور اللہ سے تعلق کے بنیادی اصول شامل ہیں۔ شریعت ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ عبادت اور مدد کے تمام پہلو اللہ کے لیے خاص ہیں۔ ایاک نعبد بندے کے اخلاص تعلق کو ظاہر کرتی ہے، یعنی ہر عمل اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ یہ تعلیم دیتی ہے کہ اللہ حقیقی مددگار ہے اور ہر حال میں اسی پر بھروسہ کیا جائے۔ اسلامی عقیدہ یہ ہے کہ اللہ سے مدد مانگنا براہ راست ہو یا کسی وسیلے کے ذریعے، دونوں جائز ہیں۔ انبیاء، اولیاء اور صالحین سے مدد مانگنے کا مطلب یہ نہیں کہ انہیں خود مختار سمجھا جائے، بلکہ یہ کہ وہ اللہ کے عطا کردہ اذن اور قدرت کے تحت مددگار ہیں۔ تصوف میں یہ آیت بندے کو اللہ کے ساتھ قربت کی تعلیم دیتی ہے۔ تصوف میں ایاک نعبد بندے کے دل کو اللہ کے سوا ہر غیر سے آزاد کرتی ہے، اور ایاک نستعین یہ سکھاتی ہے کہ تمام روحانی جسمانی معاملات میں اللہ ہی حقیقی مددگار ہے۔ اولیاء کرام اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ ہیں اور ان کے ذریعے مدد طلب کرنا اللہ سے رجوع کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ اپنے اولیاء کو وہ طاقت عطا کرتا ہے جس کے ذریعے وہ اللہ کے اذن سے مددگار ہوتے ہیں۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبینا صحابی کو دعا میں اپنے وسیلے سے رجوع کرنے کا طریقہ سکھایا، جو واضح کرتا ہے کہ وسیلے کا تصور شریعت میں موجود ہے۔ قرآن کریم میں بھی وسیلے کا حکم موجود ہے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا اور اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو، اور قرآن کریم میں اولیاء اللہ کی شان میں اللہ پاک نے فرمایا، خبردار، بے شک اللہ کے دوستوں پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ جدید نفسیات اور روحانی علوم سے معلوم ہوتا ہے کہ جب انسان اپنے رب کی مدد طلب کرتا ہے یا کسی وسیلے سے رجوع کرتا ہے تو اس کا دل سکون پاتا ہے اور نفسیاتی دباؤ کم ہوتا ہے۔ تحقیق سے یہ بات واضح ہوئی کہ دعائیں اور روحانی تعلق انسان کے دماغ میں مثبت اثر پیدا کرتے ہیں۔ اللہ پر توکل انسان کو مضبوط بناتا ہے۔ مدد کے لیے براہ راست اللہ سے رجوع کرنا افضل ہے، کیونکہ ایاک نستعین یہی سکھاتی ہے۔ انبیاء و اولیاء سے وسیلے کے ذریعے مدد مانگنا جائز ہے، پر اس کی شرط یہ ہے کہ عقیدہ یہ ہو کہ وہ اللہ کے اذن سے مدد کرتے ہیں، نہ کہ خود مختار ہیں۔ ہر عمل میں اللہ کو اصل فاعل ماننا ضروری ہے۔ وسیلہ اور مدد طلب کرتے وقت نہ تو شرک کی نیت ہونی چاہیے اور نہ ہی شرکیہ عقیدہ ہونا چاہیے۔ اولیاء اور صالحین کو مخلوق ہونے کی حیثیت سے تسلیم کیا جائے اور ان کی مدد کو اللہ کی عطا کے تحت سمجھا جائے۔ آج کے کلام کا خلاصہ یہ ہے کہ ایاک نعبد ہمیں مکمل اخلاص اور توحید کا درس دیتی ہے، اور ایاک نستعین ہمیں اللہ پر بھروسہ اور اس سے مدد طلب کرنے کی تعلیم دیتی ہے۔ انبیاء، اولیاء اور صالحین سے وسیلہ طلب کرنا اللہ کے حکم کے مطابق جائز ہے، جب تک یہ عقیدہ رہے کہ وہ اللہ کے عطا کردہ اذن کے تحت مددگار ہیں۔